السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی سلامتیں، عنایتیں اور رحمتیں ہوں آپ تمام ناظرین پر۔ دوستو، آج ہم اپنے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر طارق اقبال صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آج دراصل ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے، ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کلام کریں۔ وہ دراصل یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت جو ہے اس کا مقصد، خصوصاً ہم جاننا چاہیں گے ان سے کہ اللہ نے قرآن میں جو ہے نبی علیہ السلام کی اتنی جو ثنا فرمائی ہے، مدح فرمائی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا اسباب ہیں۔ نبی علیہ السلام جو ہیں ان کی مدح اور درود جو ہے آخر کس وجہ سے ہے۔ دیگر انبیاء کے بھی ہم تذکرے پڑھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس حوالے سے ہمیں سننے کو ملتا ہے مدح اور درود کے حوالے سے، وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ درود جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بعثت جو ہے اس کے ساتھ کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام جو ہے اس کو مقام محمود تک کے جو ہے بشارت دی گئی ہے۔ وہ کیا اسباب تھے اور نبی علیہ السلام کے کیا کارہائے نمایاں تھے، ان تمام کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا، آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ گفتگو کر سکیں اور اپنے نظریات کو ان تک پہنچا سکیں۔ موضوع پر آنے سے پہلے تھوڑا سا تمہیدی کلمات میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کو موضوع کو سمجھنے میں تھوڑا مدد ملے، کہ جیسا کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور ثنا کرتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیا کرو اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کیا کرو اپنی محافل میں، اپنی گیدرنگز میں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ کائنات کے اندر جس ہستی کا تذکرہ اپنوں نے، بیگانوں نے ان کے کارنامۂ نمایاں کو سراہا اور ان کے کاموں کی تعریف کی، تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اقبال کا ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، کہ اس کائنات کے وجود میں لانے کا جو سبب بنی، جو مقصد تھا، اس کا ہمیں علم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد پتہ چلا، کہ پہلے کوئی پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی، یہ دنیا کیوں بنائی۔ انبیاء کرام آتے تھے، تعلیمات دیتے تھے، وہ وقت کے ساتھ پھر بدل جاتی تھی، لوگ ان میں تحریف کر دیتے تھے اور پھر وہی جہالیت اور کفر کی طرف دنیا لوٹ جاتی تھی۔ تو یہ کافی ایک معمہ رہا انسانوں کے اندر، اور وہ انسانیت اس میں رہی کہ اس کائنات کو، اس نظام کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا، اس کے خالق نے اس کو کیوں تشکیل دیا۔ تو یہ ایک مبہم تھا، ایک راز تھا، آیت تھی جس کا معنی نہیں سمجھ آ رہا تھا لوگوں کو، کہ آیا کائنات کا، یہ کائنات کے بنانے کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا۔ آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، دیر سے سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور لوگوں کو علم ہوا کہ ہاں اس ذات کا جو وجود تھا، اس کے لیے اس کائنات کو تشکیل دیا گیا۔ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس دنیا میں آئی اور لوگوں کو علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کارخانہ سجایا تھا یہ اس ہستی کے لیے سجایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پچھلے انبیاء کرام جو گزر چکے ہیں ان کی مثال سمجھنی ہے تو ایسے سمجھیں کہ ایک شخص ہو جس نے ایک بہت ہی عمدہ محل تعمیر کیا، لوگ اس کے اندر گھومتے پھرتے اس کو داد و تحسین دیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدح کرتے ہیں اور اس کے اندر چلتے پھرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ اس کے اندر چلتے پھرتے اس کی تعریف کرتے ہیں، بہت زیادہ مدح کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کونے کے اندر وہ جو ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ خالی تھی، اور لوگ چلتے ہوئے تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ یہ اینٹ بھی اگر لگ جاتی تو کسر مکمل ہو جاتا، یعنی کوئی کمی باقی نہ رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا
हाज़ा तिलकल लबना, कि मैं वो ईंट हूँ, और मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने इस नबूवत के कसर को फिर मुकम्मल कर दिया। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मेरे बाद अब क़यामत तक जो है वो फिर कोई नबी नहीं आएगा। वो जितने मरातिब और कमालात इंसानियत ने हासिल करने थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर फिर ख़त्म हो गए। बाकी कोई चीज़ बाकी नहीं रही कि इंसानियत को आस होती कि ये चीज़ भी होती तो ज़्यादा बेहतर था। वो सब जो कमालात थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर अल्लाह ताला ने पाए तकमील तक पहुँचा दिए। तो नुक्ता कमाल और उरूज इंसानी अगर किसी एक शख्स को हासिल हुआ इस दुनिया के अंदर आकर, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। इस दुनिया में बहुत अंबिया आए, बहुत नेक आए, सिद्दीकीन आए, शुहदा आए, सालिहीन आए, अपने अपने दौर में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, कारहाय नुमायाँ किए, बहुत उम्दा काम किया। लेकिन जो नुक्ता कमाल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ वो किसी को हासिल नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। एक गैर मुस्लिम जो है वो कहता है कि ये बात सच है कि इस दुनिया के अंदर इंसानी मसावात और हुर्रियत के बहुत सारे वाज कहे गए, वाज और नसीहत बहुत सारी की गई, लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे तकरीरें की। ख़ुद उसने कहा कि वो एक H.G. वेल्स, जिसकी ये कोटेशन मैं कोट कर रहा हूँ, वो खुद एक ईसाई है। वो कहता है जो इस तरह के जो सरमन्स हैं, इस तरह के जो खुतबे हैं, वो बाइबल के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने बहुत वाज किए, नसीहतें की, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि इसके बावजूद ये बात जो है वो हमें तस्लीम करनी चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अरबी की ज़ात थी जिसने बाकायदा इन असूलों के ऊपर एक मुआशरे को प्रैक्टिकली तामील करके तश्कील दे के दिखाया। बाकायदा एक मुआशरे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिया। कर देंगे आपने फरमाया कि आज के दिन जो है वो किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, गोरे और काले और ये सारे इम्तियाज़ात अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिए। मेरी इनकी नज़र में कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ बरतरी का मयार जो है, कोई शख्स अल्लाह की नज़र में अगर फजीलत वाला है तो वो रंग की बुनियाद पर नहीं हो सकता, नस्ल की बुनियाद पर नहीं हो सकता, वो अरबी हो, वो कुरैशी हो, वो गैर अरबी हो, वो फ़ारसी हो, वो कोई हो। अल्लाह के नज़दीक अगर किसी का मयार है और फजीलत है वो सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है कि कोई शख्स अल्लाह की शरीयत की जितनी पाबंदी करेगा वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह की निगाह में, अल्लाह के महबूब की निगाह में वो अजीम होगा और वो बरतर होगा। तो ये प्रैक्टिकली एक मुआशरा तश्कील देना, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारनामा है, ये इससे पहले लोगों ने खुतबे दिए, बातें की। अरस्तू के आप पढ़ लें, ख्यालात बहुत सारे उम्दा आपको मिलेंगे। अफलातून के पढ़ लें, जो ऐसा होना चाहिए, हर शख्स को रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, इंसानों को ग्रो करने के मौके मिलने चाहिए। बात हर शख्स ने की, लेकिन उन असूलों को प्रैक्टिकली नाफिज करके एक मुआशरे की तश्कील देना और मुआशरे को चलाना, उस सोसाइटी को, ये सबसे पहले अगर इस दुनिया में अगर किसी ने किया तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पे, ज़ात पे अल्लाह ताला ने ये तकमील तक पहुँचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। और सब मानते हैं कि मदीने की रियासत जो फैली पूरे अरब के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल गवर्नर थे, बैतुल माल था, खिराज भी आता था, ज़कात भी लोग लेते थे और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झोलियाँ भर भर के देते थे ज़कात। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब जो कैफियत थी ज़ाती तौर पर, ये तो कहा जा सकता है कि एक शख्स जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के आगाज़ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमन इस तरह के देते थे, खुतबात देते थे, जो लोगों को खर्च करने की दावत देते थे, तो लोग कह सकते हैं जो उनके ख़ुद के पास कुछ नहीं था तो जिसके पास ना हो वो तो ऐसी बातें करता है। लेकिन ये बात कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के बादशाह थे, बादशाह उनके लिए लफ्ज़ वैसे मुनासिब नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नुमाइंदा थे, पैगंबर थे, जब पूरा अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रोल में था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवर्नर थे, यमन में थे और बहरीन में थे और हर जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर मुकर्रर किए हुए थे। जब इतना ज़्यादा माल आ गया तो ख़ुद उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस रात चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। वो भी आपकी बीवी ने एक यहूदी से अब उनकी ज़िरा को उधार रख कर, गिरवी रख कर वो तेल लाया। यानी पूरी दुनिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाया लेकिन ख़ुद उसमें से एक लुकमा नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे पास ओहद के बराबर सोना हो तो मैं उसको शाम होने से पहले खर्च कर दूं। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दुनियावी जो उमरा हैं, जो हुक्मरान हैं, उस तरह की नहीं थे। लोग तो अपने लिए इकट्ठे करते हैं, अपने फिर बच्चों को दे जाते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई, क्योंकि अल्लाह के नबी जो थे वो अल्लाह के नुमाइंदा थे, वो अल्लाह के कवानीन को नाफिज करने के लिए आए थे। वो ख़ुद अपनी ज़ात के और अपने ख़ानदान के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे
ان کے اس کارنمایاں کو اقبال نے اپنی ایک نظم کے اندر، میں چاہوں گا کہ وہی نظم کے ذریعے ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ کیا وہ کیا تھا۔ اب تو صرف ہمارے ہاتھ میں تسبیحاں رہ گئیں کہ درود پڑھ لیا، جھنڈیاں لگا دیں، لیکن وہ جو کارنامہ تھا، وہ جو کام تھا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ اصل میں کیا تھا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو ایک پستی سے اٹھایا اور عروج اور ثریا تک لے گئے، وہ جو کارنامہ تھا وہ اس کا تذکرہ ہماری محفلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو اپنی بات کرنے کے بجائے میں بہتر سمجھوں گا کہ ہم اقبال کے نظریے سے، اقبال کے حوالے سے ہم بات کریں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ یہ جو نظم ہے اس کا عنوان ہے بیان مقصود رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشکیل و تاسیس و حریت و مساوات و اخوت بنی نوع آدم است، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا مقصد تھا، بعثت کا مقصد تھا، وہ بنیادی طور پر جو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کی تشکیل دی، وہ بیسیکلی 3 چیزیں تھیں۔ ایک حریت، کہ تمام انسان جو ہیں وہ آزادانہ طور پر زندگی گزاریں اور صرف اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، کسی کے وہ بندے اور غلام اور در کے سوالی نہ بنے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ مساوات، تمام انسانوں کو برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رنگ، نسل اور اس کی بنیاد پہ کوئی کسی کو افضلیت اور کسی کو کم طریقہ وہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ کے شریعت کی پابندی کرے گا وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، ورنہ سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو مساوات کا درس دیا، کوئی خاندانی افضلیت اور کوئی اسی طرح کی عصبیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو گوارا نہیں کیا۔ اور تیسرا پھر اخوت بنی نوع آدم، کے تمام انسان جو ہیں وہ آپس میں بھائی چارے سے رہیں۔ یہ 3 ہی بنیادی مقصد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اور تمام نبیوں کے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ بود انسان در جہاں انسان پرست، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اس وقت کیا معاشرے کی حالت تھی؟ عرب جو انسان جو تھے وہ دنیا کے اندر انسانوں کی پیروی کر رہے تھے، غلامی کر رہے تھے، کوئی آستانوں پہ جھکے ہوئے تھے، کوئی بادشاہوں کے درباروں کے آگے سوالی بنے ہوئے تھے، کوئی بت خانوں پہ، کوئی کہاں جو ہے وہ جاگیرداروں کے دروازوں پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے آگے سلامیاں کرتے تھے، ان کے آگے جھکے رہتے تھے۔ لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کی غلامی کر رہے تھے۔ انسان جو تھا انسان کا غلام تھا، ناقص و نابود مند و زیر دست، ناقص تھے، نابود تھے، کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بس وہ بیچارے زندگی گزارتے تھے اور کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ سطوت کیسر و کسرا رہ زنش، بندھا در دست و پاؤ گردنش۔ کیسر اور کسرا کا جو راج تھا، جو بادشاہیاں تھیں، وہ راہ کے اندر جو ہے وہ ڈاکے مار رہی تھیں۔ انہوں نے مختلف قسم کے ٹیکس لوگوں پہ لگائے ہوئے تھے، ان سے پیسے لوٹتے تھے، مال لوٹتے تھے، اور جائیدادیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، پورے ملک کو اپنی جاگیر بنایا ہوا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر، کہ ایک طرف یہ بادشاہ تھے، دوسری طرف آ جاتے تھے یہ آپ کے پوپ، کاہن، مولوی اور پیر حضرات آ جاتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے زبان میں نئے نئے ٹیکس لگائے ہوتے تھے، جو ہمیں نذرانے دو، تمہارا اللہ کے ساتھ ہم تعلق قائم رکھیں گے ورنہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بڑے بڑے ملا اور پیر بنے ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ اگر دیکھ لیں، آپ بائبل پڑھیں، اس میں آتا ہے جو وہ فقیہ اور فریسی اسی طرح کے جھوٹے سچے مسئلے گھڑ کے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے اور ان کو کہتے تھے جو تمہارا رب کے ساتھ تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا ہمارے بغیر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ نے فرمایا، جو تم لوگوں کی فقیہوں اور فریسیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چونا کی ہوئی جو قبر ہے اس کی طرح کی، جو اوپر سے دیکھو تو بہت زیادہ شاندار نظر آتی ہے اور اندر دیکھو تو سڑاند اور بدبو ہوتی ہے۔ تمہاری حالت وہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو بہشت سے جانے کے لیے تم لوگوں نے روکا ہوا ہے، ورنہ دنیا جو ہے وہ جنت میں چلی جاتی، لیکن تم لوگ نہیں چاہتے۔ تم لوگ چاہتے ہو جو یہ ہمارے در کی غلامی کرتے رہے، ہمارے آگے آستانوں کے جھکے رہے، ہمیں آگے ہمارے ہاتھوں کو چومے۔ آج کی دنیا میں اگر آپ کسی پیر کو دیکھ لیں، ایک مزدور آئے گا، وہ اس کو 10 روپے دے گا، وہ بھی اپنی بوری میں ڈال لے گا۔ جو یہ گاڑیوں میں آتے ہیں اور لوگوں اس بیچارے کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی، اس کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یہ نہیں جو اپنے ہاں سے پیسے دیں، جو بیٹا جا اپنی بیٹی کی شادی کر اپنے مسائل کو حل کر، نہیں، اس سے وہ 10 روپے بھی لے لیں گے۔ اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے مسلمان تیرے ضمیر کے اندر وہ جو ایک دل تھا، جو نیک تھا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، تو اس کے اندر وہ رہا ہی نہیں وہ دل۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری، جو ہے وہ ذبح کیا ہوا ہے ان ملاؤں کا، ان پیروں کا، جاگیرداروں کا، تجھے تو ان تینوں نے انجیکشن دے کے بالکل بے حس کر دیا۔ ایک ڈھونگیوں کا مطلب ایک گروہ تھا، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، جو کہ اس طرح راج کرتا ہے، لوگوں کو جھوٹے سچے مسئلے بتانے اور ان سے جو ہے وہ پھر یہ بیٹھ کے خدائی کرتے ہیں ان کے آگے۔ سب جو تھے وہ انسانوں کو لوٹ رہے تھے،
آگے وہ کہتے ہیں صاحب اورنگو ہم پیر کنشت باج برگشت خراب او نوشت، تخت کے مالک جو تھے وہ آتش کدوں کے مالک وہ سارے جو تھے لٹیرے بنے ہوئے تھے. یہ بیچارہ ایک جو تھا اس کی کھیتی اجڑی ہوئی ہوتی تھی، ان کے ٹیکس ختم نہیں ہوتے تھے، وہ اس کا سارا پیسہ کہیں مطلب نذرانوں میں چلا جاتا تھا، کہیں اینڈ پہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا. در کلیسا اسقف رضواں فروش بحرین سید زبون دامی بدوش. اور یہ جو تھے کلیسا جو تھا اس نے لوگوں کو بہشت کے جو تھے وہ اسلام دینے شروع کر دیے. ان لوگوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے لوگوں کو جنت کے ٹکٹ دینے شروع کر دیے. جو اتنے پیسے دو پوپ کو ٹیکس دو، اتنا پیسہ دو، تو وہ لکھ دیتے تھے جو بھئی یہ بندہ جنتی ہے، اس کو معافی نامہ دے دیا انہوں نے. معافی نامے کے آپ ویکیپیڈیا کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. جو 15ویں صدی میں جب یہ مارٹن لوتھر اٹھا ہے، یہ جو پروٹیسٹنٹ کا گروہ بنا تھا، یہ کیوں بنا تھا؟ ان لوگوں نے وہ جو ولیم دہم تھا، کون تھا 15ویں صدی میں اس نے جو تھے اس پوپ نے یہ اس طرح کے اسلام جاری کرنے شروع کر دیے جو میں جو ہے وہ تم لوگ اتنی آمدنی ہمیں اتنا پیسہ دو، ہم تمہیں جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ دیں گے، معافی نامہ دیں گے. اور جو تھوڑے پیسے دے گا اس کے لیے پھر لکھ دیتے تھے اس کو قتل معاف ہے حکومت کی طرف سے، اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. یہ جیسے یہاں پہ منڈی میں بازاروں میں ریٹ لگتے ہیں تو ہر جرائم کے ریٹ تھے جو بھئی اگر آپ گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، جو تمہیں قانون نہ پکڑے، قانون سے چھٹکارا چاہیے، اتنے پیسے دے دو. تو اس طرح کے اس نے جب پرمٹ جاری کیے تو یہ جو تھا یہ مارٹن لوتھر، یہ لوتھر جو تھا یہ جو پروٹیسٹنٹ کا بانی ہے، یہ جرمن یونیورسٹی میں ہوتا تھا، یہ بھی پوپ تھا. جب اس نے اس طرح کی چیزیں سنی تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے پھر انجیل سے 80 سے 90 اعتراضات نکالے اور اس نے اپنے پھر یونیورسٹی کی دیوار پہ لگا دیا. صبح لوگ آئے، انہوں نے دیکھا وہ سارے توبہ کرنے لگے جو پوپ صاحب کے خلاف. عیسائی دنیا میں آپ کو پتہ ہے پوپ کے حکم جو تھا وہ خدا کا حکم سمجھتے تھے وہ لوگ. وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب میں ہوں اس دنیا میں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے انہوں نے 2 کنجیاں دی تھیں، چابیاں دی تھیں. پطرس کو 2 چابیاں دے کے گئے، ایک جنت کی ایک جہنم کی. وہ کہتا ہے وہ آج اس پوپ کے پاس ہے، میں جس کو جنت دے دوں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں جہنم میں بھیج ہی نہیں سکتا. تو اس نے وہ پھر 90 اعتراضات جب لکھ کے لوگوں نے توبہ کی، اس نے کہا جو تم لوگ توبہ کرتے ہو، یہ خدا کا کلام کیا کہتے ہیں انجیل میں، جو کئی لوگ آئیں گے قیامت کے دن وہ کہیں گے آقا یا سیدی، اے ہمارے آقا ہم نے تیرے نام سے یہ کہا. حضرت عیسیٰ کہیں گے میں تمہیں نہیں جانتا، تم لوگ تو میری شریعت کو مانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا انجیل تمہیں شریعت پر حکم کرنے کا کہہ رہی ہے اور یہ یہاں پہ بدماشی کے مطلب پرمٹ ان کو جاری کیے ہوئے ان لوگوں. کچھ لوگ اس کے حامی ہو گئے، کچھ لوگ خلاف ہو گئے، پھر وہ ایک گروہ بن گیا جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور اپنی سرداری اور اپنی جو ہے وہ بڑائی اور بالادستی قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام بھی کیے، دین کو استعمال کیا. اور پھر جو تھا وہ شکاری کو جال میں پھنسانے کے لیے جیسے جال کندھے پہ ہوتا ہے ایسے مختلف بہانوں سے اور ہیلوں سے وہ لوگ لے آتے تھے، کہیں پیسے کے دباؤ سے، کہیں دین کا استعمال کر کے، تو وہ لوگ کرتے تھے. آگے اقبال کہتے ہیں برہمن گلز خیابانش ببرد خرمنش مغزادہ با آتش سبرد. اور ادھر انڈیا میں، ہندوستان میں اور ان علاقوں میں کیا ہو رہا تھا، جو برہمن تھے انہوں نے وہ اپنے بیچارے ماننے والوں کے سارے باغوں کی کلیاں وہ جو تھیں وہ سمیٹ لیں. غریب کے پلے کچھ نہ رہا بیچارے کے بعد. انہوں نے کہا برہمن جو تھا وہ برہمن اونچی ذات ہے، اس کے خلاف آپ بول نہیں سکتے، اس کا کوئی جرم جو ہے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. یہ پاکیزہ گروہ بنا ہوا تھا. اور جو عام بیچارے چھوٹی ذات کے بنائے ہوئے ہوتے تھے وہ کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتے تھے، کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا. ان بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. وہ اس طرح کے پھر انہوں نے دھرم کے اندر اپنی باتیں ڈال دیں جو اگر جو برہمن ہے وہ قتل کرے، وہ زنا کرے، ان کو کوئی آپ سزا نہیں دے سکتی. یہ تو پاکیزہ گروہ ہے، اس کے خلاف آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں ہو گئے یہ جو شاستر تھے بڑے بڑے ان کے، انہوں نے لکھی یہ باتیں جو اگر کوئی دلت جو ہے وہ شودر جو ہے وہ چھوٹا جات کا اگر وید کی بات سن لے تو ان کے کانوں میں سیسا ڈال دو. اس طرح کا ظلم اور اس طرح کے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. تو پھر ہم کیوں درود نہ پڑھیں جنہوں نے ان ساری ہمیں غلامیوں سے آزاد کیا اور ایک خدا کا غلام ہمیں بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اوپر کیوں ہم درود نہ پڑھیں. تو پھر وہ کہتے ہیں جو نغمہ خرمنش مغزادہ با آتش سپرد. اور جو پارسی تھے جو آتش پرست تھے انہوں نے بھی لوگوں کے اوپر کوئی نرمی نہیں کی. انہوں نے بھی لوگوں کو جس طرح وہ آگ کی پوجا کرتے تھے انہوں نے بھی غریبوں کو اٹھا کے کچلا اور ان کو آگ کے سپرد کر دیا. ہر آپ دیکھیں گے گروہ کے اندر، ہر دین مذہب کے اندر جو غریب تھا، وہ جو نچلا طبقہ تھا، اس کو پیسا جا رہا تھا. اس کو ہر طرح سے مختلف طریقوں سے جو تھا وہ
گھٹیا اور ان کے ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ذلیل اور خوار ہو رہے تھے بیچارے. از غلامی فطرت او دون شدہ نغمہ اندر نئے او خون شدہ. حضرت اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حرکت کی وجہ سے، اس طرح کی معاشرے کی وجہ سے انسان کی فطرت جو تھی وہ بیچاری کمینی ہو گئی تھی، وہ اس غلامی کی عادی ہو گئی تھی، فطرت بن چکی تھی غلامی ان کے اندر. ذہنی غلامی، معاشی غلامی، روحانی غلامی، ہر طرح سے وہ غلام بنے ہوئے تھے. از غلامی فطرت ودون شدہ، مطلب وہ ان کی فطرت کا حصہ بن گئی تھی، شخصیت کا حصہ بن گئی تھی. یعنی اس طرح کا خیال جو ہے وہ بھی ان کو نہیں آتا تھا جو ہمیں یہ زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم بولیں. یہ جو معاشرہ تھا جس کی غلامی، جس کے فطرت میں بڑی پھیلی ہوئی تھی، رچی بسی ہوئی تھی، اس طرح کے معاشرے کے نغمہ اندر نئے و خون شدہ، وہ جو نغمہ تھا، وہ جو کبھی ایک آزاد فضا میں ہم نے سانس لینی تھی، جو کاش ہمیں بھی آزادی ملتی، ہمیں بھی برابری کے حکم، وہ بیچاروں کے وہ جیسے آپ سمجھیں جو بنسری کے اندر وہ جو سوریں تھیں وہ آنے سے پہلے ہی بیچاری وہ گلے کے گلے میں ہی رہ گئی، وہ کبھی منہ پہ آئی ہی نہ. اس بیچارے نچلے طبقے کے کبھی وہ زبان پہ ہی نہیں آ سکی، وہ نغمہ جو تھا وہ اندر ہی خون بن گیا، وہ بیچارے ادھر ہی مر گئے. تا امین حق بحق داراں سپرد. پھر اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر ایک امین اللہ تعالیٰ نے بھیجا، امانت دار اس دنیا کے اندر. جب یہ سارا نظام اس طرح کا باطل چھایا ہوا تھا دنیا کے اندر، لوگوں کو غلامی میں جکڑا ہوا تھا، لوگوں کو باندھا ہوا تھا بیڑیوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک امین کو بھیجا، ایک امانت دار آیا جس نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا، غریب کو اس کا حق دیا، امانت دار جو سرمایہ دار تھا اس کو اپنا حق دیا، شوہر کو اپنا حق دیا، خاوند بیوی ہر بندے کے حقوق. پھر ایک امانت دار نے آ کے ہر بندے کا حق اس کو سپرد کیا اس کے ہاتھ میں. اور بندگاں را مسند خاکاں سپرد. اور جو بندے تھے، جو غلام تھے، جن کو لوگ پوچھتے نہیں تھے، اپنے سامنے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، ان کی حیثیت ان کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاقان چین کا تخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دیا. غلاموں نے حکومتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں آ کے، جن کو لوگ اپنے سامنے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، جن کو مار دیا جاتا تھا، جن کو بیچا جاتا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر مسند دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے امتی بن کے پھر انہوں نے حکومتیں قائم کی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں جو احکامات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود آپ نے کھانا ہے ان کو کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہی ان کو پہنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اپنے غلام کو جو ہے وہ زد و کوب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس شخص کو، اس صحابی کو آپ نے فرمایا، جو تیرے جتنا تجھے اس کے اوپر اقتدار حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، اس سے زیادہ کہیں زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو تیرے اوپر ہے. تو وہ شخص ڈر گیا اور اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن لوگوں کو گھٹیا اور کمی سمجھا جاتا تھا، اس طبقے کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر ایک مقام دیا. اس طرح کی جو تھی وہ آزادی دی کہ غلاموں کو کہیں بھی نہیں دی گئی. اور یہ جو آپ دیکھیں، جو دنیا کے اندر جتنے بھی جو آپ دیکھیں علم کے فیضان کھلے اور لوگوں نے ترقیاں جن لوگوں کو ملی اور معاشروں نے ترقی کی، یہ کہاں سے ان لوگوں کو یہ شوق چڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو کس کے دور میں ترقیاں ہوئی ہیں؟ کہیں بھی آپ کو دنیا، یہ جو غیروں نے بھی ترقیاں کی، یہ فیضان جو تھا وہ مکے اور مدینے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شوق دلائے، جو علم حاصل کرو، علم کے فضائل بتائے، لوگوں کو اس طرف دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین تھے انہوں نے علم کو پھیلایا، تو یہ وہاں سے لوگوں کو شوق چڑھا. ورنہ یہ ترقیاں پہلے کیوں نہیں ہو گئی؟ پہلے دنیا میں کیوں نہیں ہوئی؟ اب مانے نہ مانے انسان، لیکن اگر آپ اس کا کھوج لگاؤ گے، اگر آپ اس کا سراغ ڈھونڈو گے، جو یار یہ چیز چلی کہاں سے ہے، کہاں سے لوگوں کو یہ ریسرچ کی عادت پڑی، کہاں سے تحقیق کی عادتیں پڑیں، کہاں سے انہوں نے علم اور ہنر سیکھنے شروع کیے، نئے نئے علوم کے اندر وہ انہوں نے نئے نئے مضامین کھولے، تو یہ کہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ چیزیں شروع ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ان کے حقوق دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت دار کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، جنہوں نے ہر شخص کو اس کا حق دیا، بچی کو اس کا حق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے کس مذہبی کتاب میں آپ ہمیں بتائیں جو جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جو اذا الموعود سئلت، جب یہ زمین کے اندر گاڑی ہوئی بچی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کھڑا کروں گا اور اس سے پوچھوں گا جو کس جرم کی پاداش میں تیرے والدین نے تجھے زمین کے اندر جو تھا وہ دفنا دیا تھا، زندہ درگور کیا تھا، تو اگر پیدا ہوئی تھی تو میرے حکم سے پیدا ہوئی تھی، تیرا کیا قصور تھا؟ تو اس سے پہلے یہ بچیوں کے لیے، اس عورتوں کے حقوق کے لیے کون بولا؟
ان کے بڑے بڑے جو مذہبی ملا ہوتے تھے، بڑے بڑے مذہبی جو ان کے اسکالر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے زمینوں میں دب دو، ان کو مار دو، ان کو کوئی حیثیت، ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھایا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی، ان کی اس نے شادی کی، ان کے بعد ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اس دنیا سے گیا، ان کی خبر گیری کرتا رہا، تو وہ قیامت کے دن وہ 3 بیٹیاں جو ہیں وہ جہنم کے درمیان اس کی آڑ بن جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے غضب سے اس کو چھڑائیں گی۔ اللہ کے نبی نے مظلوموں کو اس پستی سے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پھر درود نہ پڑھے انسان تو پھر کس کی ذات پہ پڑھے؟ پھر حضرت اقبال فرمایا شعلہ از مردہ خاکستر کشاد کوہ کن را پایا پرویز داد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاکستر، اس جو راکھ تھی، وہ جو ڈھیری تھی، وہ جو پستی میں پڑا ہوا طبقہ تھا، وہ جو زمین پہ گرا ہوا طبقہ تھا، اس کے اندر آ کے آپ نے شعلے بھڑکا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا، اور وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے کہا جو تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، انسانوں کی طرح کام کر، ورنہ اٹھا کے تجھے وہ ماریں گے۔ خلفائے راشدین کی اگر تاریخ پڑھیں، اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے نا، ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ یہ پریکٹیکلی معاشرے میں کب آیا، اس کے لیے آپ تاریخ پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں جو ایران کی حکومت تھی، مسلمان حضرت عمر کا دور تھا، آپ کے دور میں جب ایرانیوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے جب بہت زیادہ جنگوں میں ان کو ہار ہوئی تو انہوں نے پھر بلایا کہ آؤ ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، آپس کے معاملات جو ہیں وہ میز پہ سلجھاتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے کچھ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، تو آؤ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے جو سفیر تھے وہ پھر گدھوں پہ آئے، پھٹے پرانے ان کے کپڑے، نہ ان کے پاس وہ میانے صحیح، ٹوٹی ہوئی میانے، تلوار، پھٹے ہوئے کپڑوں پہ وہ گدھے پہ سوار وہ اندر آئے۔ وہ جو خیمہ تھا وہ بہت زیادہ سجا ہوا، رستم کا خیمہ اور اس کے اندر وہ آ رہے ہیں سفیر، اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بیچارے دیکھ رہے ہیں دوسرے لوگ، وہ جو سائیڈوں پہ گارد کھڑی ہے، بیچارے غلام جو غلامی کے عادی لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جاتے ہوئے وہ جا بھی رہے ہیں گدھوں کے اوپر، اور نیزے جو ہیں وہ زمین کے اندر جو ان کا وہ جو قالین تھا اس کے اندر چبھو کے بھی جا رہے ہیں، اور وہ پھٹتا جا رہا ہے۔ تو وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں جو یار یہ کیا لوگ ہیں، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سپہ سالار ہے، اس کے سامنے ہم لوگ آنکھ نہیں اٹھاتے، اور یہ لوگ چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ گئے قریب جا کے تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، تو وہ تخت پہ بیٹھے تو وہ دیکھنے لگ گئے سارے، وہ جو بیچارے غلامی کے عادی بنے ہوئے تھے ان کو۔ تو حضرت ربیع بن عامر جو تھے انہوں نے پھر پہچان لیا جو یہ مطلب کیا سوچ رہے ہیں، انہوں نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا جو میں سب سمجھتا ہوں جو تم لوگ کیا سوچ رہے ہو، ہم لوگ بھی اسی طرح تھے جیسے تم لوگ ہو، اسی طرح ہمیں بھی غلامی کی عادت پڑی ہوئی تھی، اور ہم خدا بنایا ہوا تھا ہم نے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمارے اندر ایک رہبر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جس نے آ کے ہمیں جو ہے وہ ہم اس کا احسان نہیں بھلا سکتے، جو ہم اس کے لیے نمازوں میں ہم اپنے درود پڑھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اس نے آ کے ہمیں اس ذلت اور پستی سے نکالا، اور اس نے ہمیں جو سبق دیا، اس نے کہا جو کوئی انسان کسی سے بڑا نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، ہم اس دنیا میں نکلے ہی اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کی غلامی سے انسانوں کو نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالیں، اور تمام دنیا کے مذاہب کے تعصب سے نکال کے ایک سچا دین ہم بتانے آئے ہیں جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ ہم اس دنیا کے نفع نقصان کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے لڑنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کے لیے لڑو اور جنت کی وسیع وادی کو تلاش کرو، اس کی طرف ہمیں لے گیا۔ جب انہوں نے وہ تقریر کی جو ہم مساوات، دنیا میں سب کو برابری، مذہبی تعصب سے چھٹکارا دینے کے لیے، اور اس دنیا کے نفع نقصان کے بجائے آخرت اور جنت کے حصول کے لیے ہم لوگ تمہیں دعوت دینے آئے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں جو وہ انہوں نے تو انقلاب کی روح ہو، ہاں، تو وہ جو تقریر تھی وہ انقلابی تھی، اسی نے ایرانیوں کے دل فتح کر لیے۔ اور پھر بعد میں پھر وہ جب جانے لگے تو انہوں نے پھر ان کو ذلیل کرنے کے لیے مٹی کا ٹوکری ان کے سر پہ رکھ دی۔ تو جب حضرت عمر کو انہوں نے خط بھیجا تو حضرت عمر نے کہا جو یہ جو مٹی انہوں نے سر پہ بھیجی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب وہ زمین ان کے ہاتھ سے چلی گئی، وہ انہوں نے زمین تمہیں خود دے دی۔ تو بعد میں پھر ایران خیر فتح بھی ہوا۔ تو بہرحال مطلب یہ بات میں یہ کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کے اندر شعلہ بھڑکا دیا، وہ جو غریب لوگ تھے، وہ جو کمزور طبقہ تھا، اس کے اندر آ کے آپ نے آگ لگا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خود پتہ ہے جو اس طرح کے امتیازات جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
جب مکہ فتح ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون داخل ہوا کعبے کے دروازے میں؟ حضرت بلال داخل ہوئے، غلام جن کو لوگ پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ داخل ہوا۔ یہ پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ایک مساوات کا ایک درس دیا، جو اللہ کی نظر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں یہ بات رچی بسی ہو کہ مخلوق خدا سے ہم نے بڑا نہیں بننا۔ یہ پیغمبروں کی شان تھی، کوئی کسی کو وہ کم نہیں سمجھتے تھے، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے غریب اور کمزور طبقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہاں سے اٹھایا ذلت کی پستیوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے خلاف ان کے اندر آگ جلا دی کہ کوئی تمہیں جھکانے والا کون ہے؟ یہ کون ہے بادشاہ جو تمہیں جھکاتے ہیں؟ تم صرف اور صرف اللہ کے غلام ہو۔ اور انہوں نے تختے الٹ دیے، تاریخ میں آپ دیکھیں۔ کوہکن را پایا ہے پرویز داد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کوہکن تھا، وہ جو بیچارہ معمار تھا، وہ جو مزدوریاں کرتا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کا رتبہ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں جو یار یہ مزدوری کر رہے ہیں، ہم ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں ہمارے لوگ، جو یار یہ کیا بیچارے کیچڑ میں آدھے پاؤں ہیں تو فلاں۔ اللہ کے نبی کی نظر میں دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک شخص جا رہا تھا بڑا تندرست اور توانا، تو صحابہ نے کہا کاش اس کی جو صحت ہے وہ اللہ کے نبی جہاد میں لگتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر یہ شخص اس لیے باہر نکلا ہے کہ وہ نیک اور حلال روزی کمائے اور اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ دے اپنے ماں باپ کے، تو اس کا ہر جو قدم ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جا رہا ہے۔ تو کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اور کام کرنے والے طبقے کو اتنی عزت کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، ان کو مقام دیا۔ آپ نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، جو رزق کمانے کے لیے حلال رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے وہ اللہ کا ساتھی ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لوگوں کے ذہن بدلے، معاشرے کی ذہنیت بدلی، اور ان لوگوں میں پھر یہ چیزیں بڑائی کے معیارات ختم ہو گئے۔ وہ کوئی اس معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں رہی، یہ فلانا ہے، یہ چودھری ہے، یہ قریشی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے جو حضرت ابو بکر بھی سید ہے ہمارے، اور انہوں نے ہمارے سید کو ہی خرید کر آزاد کیا ہے، وہ جو غلام تھا وہ بھی سید حضرت بلال۔ تو اسلام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے لوگوں کے ذہن بدلے، اس طرح ان کی ذہنیت بدلی، اس طرح پھر معاشرے کا تمدن بدل گیا وقت کے ساتھ۔ کوہکن را پایا پرویز دار، امتیاز کار بنداں را فزود، خواجگی اذکار فرمایا نے ربود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مزدوروں کی جو ہے وہ عزت بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کو عزت دی، جن کو دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے وہ ہاتھوں کے اوپر چھالوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس کو، جو یہ جو کام کرنے، یہ محنت اور مزدوری کرنے والے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داد و تحسین کی، آپ نے اس کی عزت افزائی کی۔ کمزور طبقے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل باندھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب۔ آپ نے فرمایا جو جنت میں تمہارے مقامات جو ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہوں گے، امیر لوگ رشک کریں گے تم پر، وہ کہیں گے جو کاش ہم بھی غریب پیدا ہوئے ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کی مدح کی، اس طرح ان کے دل باندھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ دیکھیں فقر کی زندگی گزاری، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اسی طرح کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ مسند نہیں بنوائی اپنے لیے، کبھی کوئی گدی نہیں بنوائی جو میں اونچا ہو کے بیٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اور اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس چیز کو جہنمیوں کی علامت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا جو اگر آپ بیٹھے ہو تو لوگ بھی بیٹھے رہیں، کوئی کسی کو کھڑا نہیں ایسے رکھ سکتا جو اس کے سامنے وہ کھڑا رہے، اگر وہ بیٹھا ہے تو دوسروں کو بھی بیٹھائے۔ یہاں پہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ ایک آقا ہے اور وہ ایک غلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام مجلس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ کھڑے ہو، آپ نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا میرے آنے پہ کوئی کھڑا نہ ہو، بیٹھے رہا کرو۔ لوگ آتے تھے پوچھتے تھے جو بھئی ان میں کون ہے اللہ کا نبی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کوئی الگ ایک گدی ہوتی تو پتہ چلتا، جو ہاں ایک نمایاں شخص بیٹھا ہوا تو یہی ہوگا۔ عمر بن خطاب کی جو حدیث ہے بخاری کے اندر، واقعہ ایلا میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے الگ تنہائی میں چلے گئے تو انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے آپ خود پڑھیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ وہ جب حضرت عمر فرماتے ہیں میں داخل ہوا کمرے کے اندر گھر میں، تو ایک بسترا وہ جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی، اس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے، ایک ساتھ میں مشکیدہ لٹکا ہوا ہے پانی کا۔ آپ دیکھیں جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، اور وہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو کافر جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں، وہ اتنے عالیشان محلوں میں رہ رہے ہیں اور دنیا کے مزے لے رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی یہ حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کی وہ کمر کے اوپر نشان تھے بستر کے، تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمر لگتا ہے آپ کے دل سے جو ہے وہ
اس دنیا کی حقیقت ابھی آپ کے سامنے عیاں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ صحیح نہیں لگتا کہ وہ لوگ اس دنیا میں دنیا کی عیاشی حاصل کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں اپنے مقامات حاصل کریں. ہم اس دنیا کے لیے تھوڑی آئے ہیں, ہمارا مقصد ہی اس دنیا کا نہیں. ایک مسلمان کا ماسبہ اللہ مسلمہ بندہ نے پیش فرعونی سری شفگندان, انسان جو ہے مسلمان وہ تو کبھی باطل کے سامنے نہ جھکنے کے لیے آیا, وہ کبھی یہ غربت اور یہ تنہائی اور یہ اس کے سامنے آڑ نہیں آتی. وہ تنہا بھی ہے تو اس کا دل مطمئن ہے, اس کا کبھی سر جو ہے وہ فرعونوں کے آگے اور یہ سرمایہ داروں کے آگے اور پیسے کو دیکھ کے اور جاہ و جلال کو دیکھ کے وہ جھک نہیں سکتا. وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو ان کی عزت و افزائی کی, ان کو بڑھاوا دیا, ان کو داد و تحسین دی, اس طبقے کو اٹھایا. پھر اقبال فرماتے ہیں قوت او ہر کوہن پے کر شکست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے اندر قوت پیدا کی, ان کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلف کانفیڈنس پیدا کیا, اپنی ذات کے اوپر اعتبار کرنے کا, جو اللہ کے اوپر اعتماد کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے معاملات چھوڑ دو اور پھر کر گزرو. تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا, کوئی تم سے چھین نہیں سکتا. تمہاری موت جو ہے, جو وقت لکھا ہے وہ ٹل نہیں سکتا, وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہے وہ تم لوگ اللہ کا نام لے کے اللہ کے نام پہ نکلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر قوت, اللہ تعالیٰ کے نبی کی آپ دیکھیں قوت, ایک یتیم گھر میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل نہ کوئی مالی ثروت, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جاہو جال اور لشکر, نہ کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کے ساتھ اتنی طاقت دی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر جو پیکر تھا, وہ جو بت تھا اس زمانے کا, سرمایہ داری کا بت تھا, وہ جو بادشاہت کا, ہر بت, کوئی بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے آگے پھر ٹھہر نہیں سکا, تباہ ہو گئے سارے. ایک غیر مسلم کہتا ہے, وہ کہتا ہے جو اگر مشن کی بڑائی, if the greatness of purpose, smallness of means and outstanding results, these are the three main criterias to be judged as a person to be a human genius. اگر یہ تین کرائیٹیریا رکھ کے انسانوں کو جج کیا جائے, جو نظریہ سب سے بڑا ہو, وسائل کم سے کم ہوں, کمالات کی حد تک نتائج ہوں, اگر یہ تین بنیادوں کو رکھ کر اگر ہم ہسٹری میں جھانکیں, جو انسانوں کے اندر سب سے بڑا جینیس کون ہے جس کے پاس یہ تین کرائیٹیریا تھے اور اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ دیے, تو اس نے کہا ہو ہیز دا ڈیئر ٹو بی اسٹینڈ ان فرنٹ آف پروفٹ محمد پیس بی اپن. تو کون ایسا شخص ہے جو جرأت کر سکتا ہے کہ پروفٹ محمد کے آگے کھڑا ہو, جس کا مشن اتنا بڑا, جو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا, پوری کائنات کو آپ نے ڈرانا ہے. شاہدن و مبشرن و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا, پوری دنیا کے لیے ہدایت آپ نے پہنچانی, اتنا بڑا مشن. اور میں نے وسائل آپ کو بتا دیے تھے شروع میں, جو تیل جلانے کے لیے پیسے نہیں, وسائل اتنے کم, نہ کوئی لشکر, نہ کوئی پیسہ, نہ کچھ. ٹھیک ہے, وسائل اتنے کم, اور پھر ریزلٹس آپ دیکھیں, آپ نتائج دیکھیں. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس سے لوگ فیض پا رہے ہیں اور انقلابات آ رہے ہیں دنیا میں اور آتے رہیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے 23 سال کے اندر یعنی پوری ایک نئی تہذیب, پرانی تہذیب کو ختم کر کے, جس کی بنیادیں تھیں دشمنی, کینہ, عداوت, تعصب, خانہ جنگی, ٹھیک ہے, اس ساری جو ہے تہذیب کی بنیادوں کو اکھاڑ کے نئی بنیادوں کے اوپر ایک نئی تہذیب کھڑی کی 23 سال کے مختصر عرصے. بالکل. حالانکہ اقوام کی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صدیاں بھی سالوں سے چھوٹی ہوتی ہیں, لیکن حضور نے 23 سال کے مختصر عرصے میں عرب کی ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی جو آج تک رواں دواں ہے. بالکل. آپ دیکھیں جو انقلاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اس کو کہتے ہیں ہم مکمل انقلاب, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس معاشرے کی بدلی نہ. معاشی نظام بدلا, اقتصادی نظام بدل گیا, مذہبی جو انقلاب تھا وہ بھی آیا, مذہبی عقائد چینج ہو گئے لوگوں کے, سیاسی عقائد چینج ہو گئے, لوگوں کی معاشرت بدل گئی, لوگوں کا معیشت کا نظام بدل گیا, لوگوں کو کے نظریاتی انقلاب آ گیا. ٹھیک ہے, کوئی ایسا انسانی زندگی کا پہلو آپ نہیں دیکھیں گے جو کہ نہ بدلا ہو. ٹھیک ہے, پہلے آپ دیکھیں جو 23-24 سال پہلے کیا تھے اور وہی معاشرہ جو ہے وہ 23-24 سال کے بعد آپ دیکھیں, آپ حیران ہوتے ہیں انسان, جو یار یہ بالکل ہی وہ معاشرہ بالکل آپ سے نے بدل کر رکھ دیا. کہ ایک بار کہہ رہے قوت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی, ایک کمزور مطلب ایک آپ سمجھیں جو دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال و متاع نہیں تھا, بڑے بڑے لشکر نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کے نکلے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قوت اتنی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھر کوئی جو بت تھا
معاشرے کا وہ پھر ٹھہر نہیں سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاش پاش کر دیا. نوع انسارا حصار تازہ بست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا جو حصار تھا لوگوں کے ساتھ باندھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد بندی ان کے آگے قائم کر دی. لوگوں کی نظریہ بدل گیا, لوگوں کا سوچنے کا طریقہ بدل گیا, دیکھنے کا, دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا, لوگوں کا جنگوں کا نظریہ بدل گیا, لوگوں کا اخلاقی رویہ بدل گیا, ہمسایوں کا رویہ بدل گیا, آپس میں ان کی پیار اور محبت, اصول و ضوابط سارے بدل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا حصار قائم کر دیا لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت ان کو دی. تازہ جاں اندر تن آدم دمید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردہ آدم تھا جس کے اندر کوئی جان نہیں تھی, وہ جو گرا ہوا تھا, وہ جو پستی کا شکار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر آگے ایک نئی روح پھونک دی. اس کے اندر آپ نے انقلابی روح پھونک دی. بندہ را باز از خداوندہ نے خرید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالکوں سے خرید کر غلاموں کو آزاد کر دیا. کسی کو کوئی ظلم کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ان چیزوں سے جو نہ اپنے غلاموں پر آپ نے ظلم کرنا ہے, نہ حد سے زیادہ ان سے کام لینا ہے, نہ ان کے اوپر حد سے زیادہ بوجھ باندھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے حوالے سے کمزور طبقے کو پھر اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دی. اور خود اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غلام خرید کے آزاد کیے اور ان کے ساتھیوں نے بھی کیے. زادن او مرگ دنیا کہن مرگ آتش خانہ و دیر و شمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی, وہ جو پرانی دنیا جو تھی اس کے لیے ایک موت کا پیغام تھا. اقبال کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا پرانی دنیا کے لیے, اقبال فرماتے ہیں, وہ موت کا پیغام تھا. پھر وہ پرانی دنیا مر گئی, وہ ایک نئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دنیا آباد کی. زاد نے وہ مرگ دنیا کہن, اور جو پرانی دنیا تھی وہ مر گئی. مرگ آتش خانہ و دیر و شمن, وہ جو مندر تھے, وہ جو آتش خانے تھے, وہ سارے مر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دفعہ ہستی سے وہاں سے مٹا دیا. آپ دیکھیں عرب کی سرزمین میں پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا. حریت زاد از ضمیر پاک کے او این میں نوشین چکید از تاکہ او. آپ نے جو انگوروں کی یہ میٹھی شراب جو ہے وہ حریت کی, جو آزادی کے لوگوں کو پلائی. اقبال کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو حریت اگر آپ نے دیکھنی ہے, آزادی اگر آپ نے دیکھنی ہے, جو یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیر سے پیدا ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو آزادی کا درس دیا ہے اور لوگوں کو حقیقت میں طور پہ آزاد کیا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی شخص آزاد نہیں کرتا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں آزادی کا لوگ نام لیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں جو مختلف بہانوں سے, ہیلوں سے قانون اور بل اسمبلی سے پاس کروا کے وہ جکڑنے کے سامان ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہیلے اور بہانے استعمال کرتے ہیں. حقیقی طور پہ آزادی کسی نے نہیں دی, نہ امریکہ نے نہیں دی, نہ رشیا نے دی, نہ روس نے دی, کسی نے نہیں دی. حقیقی طور پہ آزادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی, جن کے دل کے اندر آزادی کا مطلب پیوست تھا. آپ دیکھیں جو غلام تھی ان کی, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے اگر نہیں سنا, جو وہ ایک غلام تھی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے خرید کر آزاد کیا تھا. اتنا ان کا احسان تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیمت دے کے ان کو آزاد کیا. تو ان کا جو خاوند تھا مغیث, حضرت مغیث جو تھے, وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اگر آپ نے غلامی کے دور میں کوئی نکاح کیا ہے تو اگر ایک عورت آزاد ہو جاتی ہے, اس کو پھر حق حاصل ہے کہ وہ اس پرانے شوہر کے ساتھ رشتہ رکھے یا توڑ لے رشتہ. تو حضرت بریرہ نے وہ نکاح توڑ لیا. تو ان کا وہ جو خاوند تھا وہ روتا تھا گلیوں میں. صحابی کہتے ہیں جو ہم مغیث کو دیکھتے تھے وہ بیچارہ مجنوں کی طرح, پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے جاتا تھا اور اس کو کہتا تھا جو بریرہ میرے ساتھ نکاح رکھ. تو بات حضرت سید کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو پیغام بھجوایا. آپ نے فرمایا جو بریرہ, جو میں تجھے مطلب کہتا ہوں جو آپ مغیث کے ساتھ رشتہ برقرار رکھو. تو حضرت بریرہ نے غلام, دیکھیں آپ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی خرید کر آزاد کی ہوئی. ایسی آزادی آپ دیکھیں کس نے دی ہے اس دنیا میں آ کے انسانوں کو. تو انہوں نے کہا جو یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا شریعت ہے, یہ حکم ہے یا سفارش ہے, یعنی یہ شریعت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں ان کی. انہوں نے کہا نہیں حکم تو نہیں میں دے سکتا, ظاہر ہے شریعت میں اگر آپ کو اجازت ہے تو میں اس کے خلاف تو میں سفارش کر رہا ہوں, میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جو آپ کنٹینیو رکھو اس کو. تو انہوں نے کہا اگر سفارش ہے تو مجھے کوئی قبول نہیں ہے. نہ کوئی صحابی ناراض ہوا, نہ حضرت عائشہ نے ناراضگی کا اظہار کیا, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی شریعت کے حدود کے اندر ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی نہ مانے, اس کو آزادی ہے. حریت زا از ضمیر پاک کے او, حریت اور آزادی نے اگر جنم لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیر سے اس نے آزادی سیکھی ہے. جو آزاد ضمیر کیا ہوتی ہے, اقبال ایک جگہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ شرک را در خوف مزمر دیدہ است.
جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز کو کسی شخص نے پہچان لیا، نبوت کے مزاج کو اگر کسی نے سمجھ لیا، تو اس شخص کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر طرح کا شرک اور ہر طرح یہ بد عقیدگی ہے، یہ خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ اسر نو کی صد چراغ آوردہ است، چشم در آغوش او وا کردہ است۔ اقبال کہتے ہیں جو اس دور کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی سینکڑوں چراغ جل رہے ہیں، کوئی ترقی کے، کوئی تمدن کے، کوئی عروج کے، کوئی تحقیق کے، جتنے بھی چل رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا اگر آپ شجرہ نسب پڑھیں، پیچھے جا کے تحقیق کریں، جو یہ کہاں سے شروع ہوئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے شروع ہوئی۔ نقش نو پر صفحہ ہستی کشید، امتی گیتی کشائے آفرید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے صفحے کے اوپر آ کر ایک نیا نقش تعمیر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے امتیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے دیں، تسبیحاں نہیں دیں جو تم لوگوں نے بیٹھ کے خانقاہوں میں جو ہے وہ چلے کاٹنے اور تعویذ پڑھنے اور تعویذ گنڈے کرنے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلواریں پکڑا دی، جو جاؤ اب دنیا فتح کرو۔ ٹھیک ہے، کبھی لشکر کہاں جا رہا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں، حضور کے دور میں آپ دیکھیں کبھی کہاں چڑھائی ہو رہی ہے، کبھی کہاں چڑھائی ہو رہی ہے۔ لازمی تھا، کیونکہ اس وقت جو سلطنتیں تھیں، جو بدماشیاں تھیں، وہ ایسے نہیں ختم ہونی تھی خانقاہوں میں تسبیح اور عبادتوں نہیں ہونی تھی، وہ جہاد تلوار سے بدماش کبھی بھی نہیں مانے، وہ تو راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ اپنا پیغام کیسے پہنچانے دیتی، وہ راہ میں رکاوٹ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جو اب تم لوگ جو ہے وہ دنیا کو فتح کرو، اب تم لوگ تیار ہو، تمہارے ضمیر کے اندر اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ تم باطل کے آگے اب نہیں جھکتے، اب جو ہے تم لوگوں کو اب اجازت ہے کہ یہی جو پیغام ہے نا، یہ پوری نسل نو تک پہنچاؤ۔ اس کے راستے میں ظاہر ہے سرمایہ داروں نے آنا تھا، بادشاہوں، وہ جو 3 طبقے تھے شروع میں، ان سارے طبقوں سے مقابلہ تو کرنا تھا، اور مسلمانوں نے کیا، ہمارے خلفائے راشدین نے ان تینوں طبقوں کا مقابلہ کر کے ان کو ڈھیر کیا۔ یعنی جو چیز بھی حریت، آزادی، مساوات کی راہ میں رکاوٹ بنے، وہ کوئی بھی ہو، اس کو وہ بت ہے، ٹھیک ہے، اس کو توڑ دینا، اس کا خاتمہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کا خاتمہ یہ اولین ترجیحات میں سے ہے اسلام کی، جو وہ جو چیز جو حق کی راہ میں سب سے زیادہ لوگوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے، اس کو، اس پتھر کو، اس راہ کی رکاوٹ کو ہٹایا جائے۔ یہ پھر 3 بت کھڑے ہو گئے، پھر وہی بادشاہ بن گئے، پھر وہی ملا کھڑے ہو گئے، پھر وہی فقیر کھڑے ہو گئے، انہوں نے خانقاہیں بنا لی، انہوں نے لوگوں کو جھوٹے مسئلے بتانے شروع کر دیے، اسی طرح پھر غلامی میں ہم لوگ آ گئے۔ وہ آزاد، وہ شروع میں ہم نے شعر بھی پڑھا تھا، جو باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ اے سلطانی و ملائی او پی۔ حضرت عمر کے دور میں جب ایک قبطی کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جو قبطی نے آ کے گورنر کے بیٹے کی شکایت کی، جو اس نے میرے اوپر ظلم کیا، ریس جب گھوڑوں کی ہو رہی تھی، اس نے میرے گھوڑے کو جب آگے نکل رہا تھا اس نے چابک مارا، تو میں نے جب اس کو ٹوکا جو یہ کیوں حرکت کی آپ نے، تو اس نے پھر مجھے بھی زد و کوب کیا، اور اس نے کہا جو میں جو ہے گورنر مصر کا بیٹا ہوں، میرے ہاتھ سے کوڑا کھا۔ حضرت عمر تک جب وہ شکایت لے کے آیا، گورنر کے پاس گیا، گورنر نے بات نہیں سنی، تو وہ شخص آ گیا حضرت عمر کے دربار میں، مدینے آ گیا، تو حضرت عمر کو اس نے شکایت کی، حضرت عمر نے بلوا لیا، گورنر کو بھی بلا لیا، گورنر مصر بھی آ گیا، ان کا بیٹا بھی آ گیا محمد، تو بات جب پوچھی، بات ثابت ہو گئی کہ بھئی ہاں اس نے زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر نے اس شخص کے ہاتھ میں کوڑا دیا، آپ نے فرمایا جو اس محمد کو اسی طرح مارو جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا، اور ساتھ وہی لفظ کو جو اس نے کہے تھے، انہوں نے کہا جو یہ پھر لے گورنر مصر کے بیٹے، یہ اسلام کا کوڑا کھا۔ اب اسلام کے اندر یہ کوئی نہیں جو گورنر کا بیٹا ہے تو وہ من مانیاں کرتا پھرے۔ تو جب اس نے مارا اس کو، پھر حضرت عمر نے کہا جو اب اس کی بھی خبر لو، یہ جو گورنر بنا بیٹھا ہے، اس کو ہم نے جس کو بھیجا ہے، اس نے تیری بات کیوں نہیں، تیری بات مجھ تک پہنچی ہی کیوں، اس کو چاہیے تھا وہاں پہ نوٹس لیتا۔ تو اس نے پھر نہیں، اس نے کہا جو بھائی میرا انصاف ہو گیا، مجھ پہ اس نے زیادتی کی تھی، میں نے بدلہ لے لیا۔ تو حضرت عمر نے کہا جو اگر آپ اس کو مارتے تو جب تک آپ مارتے خود نہ روکتے، ہم آپ کو نہ روکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس امر کو کہا، اس شخص کو کہا، گورنر مصر کو، آپ نے فرمایا عمر تجھے اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، تو نے کب سے ان کو غلام بنا لیا ہے، جو تو ان کے اوپر اپنی من مانی کرتا ہے اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ یہ ہم نے کام چلانے کے لیے کچھ لوگ آگے لگائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پیچھے لگائے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ مساوات ہے، برابری ہے ساری، تم لوگوں کو ہم نے کوئی عہدے نہیں دیے ہوئے، یہ کام چلانا ہے ہم نے، کسی کو ہم نے عہدہ دے دیا گورنری کا، کسی کو کیا دے دیا، سارے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کے اوپر ایک نیا نقش تعمیر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امتیوں کو یہ سبق دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جو یہ پیغام لے کر پوری دنیا میں جاؤ۔ اب امتی ازما سوا بیگانہ بر چراغ مصطفیٰ پروانہ ہے، اس امت کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دی تھی
کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ آپ نے کسی کے بندے نہیں بن کے رہنا، اور انہوں نے یہ پہچان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ چراغ ہیں، ایک ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے، جن کے گرد ہم نے گھومنا ہے، ان کی تعلیمات کو لے کے چلنا ہے، اور اللہ کے اوپر ہم نے نظریں رکھنی ہے، اللہ کی شریعت کے اوپر نظریں رکھنی ہیں۔ امتی از گرمی حق سینہ تاب ذرہ اش شمع حریم آفتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی تھا، حق کی گرمی سے ان کا سینہ جو تھا وہ اس کے اندر حرارت تھی، اس کے اندر ایک پاک ضمیری تھی، اس کے اندر ایک ہلچل تھی۔ وہ جب دیکھتے حق مظلوم ہے کسی دنیا کے حصے میں، وہ وہاں کا نوٹس لیتے تھے، جو وہاں پہ ہماری ضرورت ہے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے لوگوں کو روکتے تھے ظلم و ستم سے۔ دور کا ہر امتی وہ جو ایک عام ادنا بندہ تھا، وہ آفتاب کی طرح سورج کا مقابلہ کرتا تھا، وہ بادشاہوں کے آگے، خلیفہ کے وقت کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا، اس کو ٹوک دیتا تھا۔ تو وہ ایک ذرہ جو تھا، ایک عام ادنا امتی جو تھا، وہ آفتاب کے ساتھ نظریں ملا کے دیکھتا تھا، بادشاہوں کو ٹوک دیتے تھے لوگ۔ مرسلان و انبیاء آبائے اکرم و نزد حق اتقائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پرانی عصبیتیں بھول جاؤ، اب تمہارے جو باپ دادا ہیں وہ نبی اور ہیں، انبیاء کرام ہیں، مرسلین ہیں، اب ایک نیا رشتہ ہے، تم لوگ انبیاء کی امت ہو، تم میں سے کوئی ایرانی نہیں، کوئی مجوسی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ کے نزدیک اکرم وہ ہے جو اتقائے، وہ جو تقوی میں سب سے بڑا ہے۔ حضرت سلیمان ابن فارسی رضی اللہ عنہ سے لوگ پوچھتے تھے جو سلیمان اپنا شجرہ بتائیں، تو آپ فرماتے تھے یار کیا تم لوگ یہ عربی اجمی اور اس طرح کے تعصب میں پڑے ہوئے؟ آپ فرماتے تھے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام، سلمان الخیر۔ انہوں نے کہا کیا ان چیزوں میں پڑے ہو جو میں نہیں جانتا؟ آپ نے فرمایا کوئی میں فارسی تھا اور میں کبھی مجوسی تھا۔ آپ نے فرمایا میری ساری پشتیں اسلام تھیں۔ تو اسلام کے اندر اس طرح کی چیزوں کی، یہ جٹ ہے، یہ راجپوت ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھانی ہے، اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ کل مومن اخوت اندر تلش حریت سرمایہ آب و گلش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کو یہ درس دیا کہ تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گوشت اور ان کے مٹی کے اندر، ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جذب کر دی کہ تم لوگ سب ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ نا شکیب امتیاز آمدہ ور نہاد و مساوات آمدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر طرح کے امتیاز، جو نسلی ہو، خاندانی ہو، کسی بھی طرح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مساوات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پروموٹ کیا، اتنا ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کا کوئی تعصب جو ہے، کسی نے آگے سفارش کی جو مخزومیہ عورت کی، جو یہ بنو مخزوم کے قبیلے کی ہے، آپ کے اس سے قریش کا قبیلہ ہے، جو بڑی عورت ہے، اس کو آپ معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ غضبناک ہوئے، آپ نے فرمایا جو اسامہ تجھے پتہ ہونا چاہیے جو ہم سے پہلے، تم سے پہلے امتیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھیں کہ وہ اپنے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے، وہی جرم کرتے تھے بڑے لوگ تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب جو تھا، وہ جو کمزور تھا، جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا تھا، اس کے اوپر پکڑ کے حد جاری کر دیتے تھے۔ تو آپ سے نے فرمایا اسی وجہ سے امتیں برباد ہوئی ہیں پچھلی۔ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کے اوپر بھی حد نافذ کروں گا۔ مساوات کا درس دیا آپ نے فرمایا کوئی نسلی اور خاندانی اور رنگ کی بنیاد پہ آ کے میرے پاس سفارش نہ لے کے آئے جو یہ ہمارے قبیلے کی ہے تو فلانی ہے، جو حد میں اسلام کی تلوار کی زد میں آئے گا تو وہ پھر وہ اس سے کاٹا جائے گا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں ہم چو سرو آزاد فرزندان او پختہ از کالو بلا پیمان او، کہ جس طرح سرو آزاد ہے، وہ جو پودا ہے وہ آزادانہ اپنی شاخیں نکالتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان لوگوں کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جو اس پیمان کو یاد رکھو جس کے لیے کالو بلا تم لوگوں نے کہا تھا، جو اللہ تعالیٰ ہم تیری شریعت کے پابند رہیں گے، تیرے نبیوں کو مانیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب ان سے عہد الست لیا، جو الست بربکم، جو میں تمہارا رب ہوں، میں نے دنیا میں تمہیں بھیجنا ہے اور میں نے پھر چھپ جانا ہے، میرے پھر انبیاء آئیں گے تمہیں تعلیم دیں گے، ان کی بات مانو گے تو آخرت میں آ کے مجھ سے اجر پالو گے، ورنہ تم لوگوں کے اوپر میں غضبناک ہوں گا۔ تو تم لوگوں نے اس عہد کو یاد رکھنا ہے کہ تم لوگوں نے کہا تھا جو کالو بلا کہ یا اللہ ہم تیری مانیں گے، تیرے نبیوں کی مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا درس دیا کہ جس طرح وہ سرو آزاد تھے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کو اپنا عہد انہوں نے کہا ہر ٹائم یاد رکھنا ہے، ہر وقت تمہارے دلوں میں ہو جو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اقرار کر گئے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ آخری شعر ہے سجدہ حق گل بسیمائش زدہ ماہ و انجم بوسا پر باعث زدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے ساتھ جو بھیجی تھی، اس کے لیے ہر وقت وہ سجدہ شکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے ماتھے پہ جو پھول تھے وہ جو داغ بن جاتا تھا وہ ایک
پھل کی طرح نظر آتا تھا، اور جو ستارے اور سیارے تھے اور ماہ و تاب تھے وہ ان کے قدموں پہ بوسے دیتے تھے۔ وہ اس مقام پہ چلے گئے جو میکائیل اور اسرافیل اور فرشتے جو تھے جبریل، وہ ان کے لیے ترسنے لگ گئے جو یار یہ خاکی انسان یہاں سے اٹھ کے کہاں پہ چلا گیا۔ اللہ کی نظر میں اس کا اتنا مقام بلند ہو گیا جو فرشتے ان کے آگے پر بچھاتے تھے، ان کے قدموں کے آگے ان کی خاک چھانتے تھے۔ تو یہاں پہ اقبال نے وہ نظم اپنی ختم کی ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں اپنی محفلوں میں ذکر کرنا چاہیے۔ یہ جھنڈیاں بنانی، یہ کیا کہتے ہیں سپیکروں پہ اعلانات کرنے اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ کر یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کے اوپر، آئیڈیالوجی کے اوپر اگر ہم کام کریں تو یہ زیادہ جو نفع بخش ہے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہوگا۔ تو ختم ہم اسی آیت پہ کرتے ہیں انشاءاللہ جس سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ان اللہ و ملائکہ، اب درود ہمیں پڑھنا چاہیے، اب ہم سب کو جو ہے وہ درود پڑھنا چاہیے کہ ان واقعی اللہ کے نبی آپ کے اوپر جو ہے وہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ کو داد و تحسین دیتے ہیں، تو ہم ظاہر ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کچھ نہیں سکتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ہی کہتے ہیں کہ یا اللہ جو آپ اپنے جو فضل اور کرم سے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی کے درجات کو بلند کر، اور ہمارا بھی اس میں حصہ رکھ کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں جس طرح تیرے فرشتے اور آپ ان کے ساتھ شامل ہیں۔